الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ماہ محرم الحرام 1439 سن ہجری 1439 سن ہجری مسلمانوں کا نیا سال، اور اس کے آمد پر ہی مسلمانوں کی ایک عظیم شخصیت، ایک گریٹ پرسنالٹی جس کو کہا جائے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یادیں ہیں۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام کے آخری ایام میں آپ پر حملہ ہوا، آپ شدید زخمی ہوئے اور چند دنوں میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ بڑے فضائل ہیں آپ کے، بڑے فضائل ہیں، بہت ہی زیادہ فضائل ہیں۔ جب سے اسلام قبول کیا، اسلام کا گراف ترقی کی طرف چڑھتا ہی چلا گیا۔ فاروق آپ کا لقب ہے، واقعی آپ نے حق و باطل میں فرق کیا۔ اسلام قبول کرتے ہی اعلان عبادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ بڑی جرت، بڑی ہمت، بڑی طاقت، بڑے حوصلے والے اور بہت آئیڈیل پرسنالٹی۔ ظاہر ان کی زندگی کا تو بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ 2 کتابیں میرے سامنے رکھی ہیں، فیضان فاروق اعظم حصہ اول حصہ دوم، یہ ان کی سیرت سے مالا مال ہیں۔ مقتۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا، المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کے دونوں شعبے ہیں، ماشاءاللہ اس پر کام ہوا۔ میں آج ان کی مبارک سیرت کے بعض بڑے نمایاں واقعات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ ان کی زندگی کے ان واقعات کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں ان کی مزید محبت پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی میں مختلف ہم شعبوں سے وابستہ ہوتے ہیں، تو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا فرد اپنے اپنے حصے کا اس میں سے سبق بھی حاصل کر سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کسی کام میں مصروف تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی مدد کے لیے کہا کہ میری فلاں مسئلے میں میری مدد کی جائے۔ آپ اس وقت بڑے اہم امور مملکت میں مصروف تھے، تو آپ نے اسے ایک اپنے انداز سے ارشاد فرمایا کہ جب میں آپ لوگوں کے لیے بیٹھتا ہوں آپ کے کام نپٹانے کے لیے، تو آپ اس وقت کیوں نہیں آتے ہیں؟ اب اس وقت بہت امپورٹنٹ ایک، جس کو ہم اپنی تنظیمی دعوت اسلامی کے اصطلاح میں مدنی مشورہ کہتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ایک میٹنگ شروع تھی، معاملہ چل رہا تھا۔ آخر وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوا چلا گیا کہ مجھے ایسے موقع پر نہیں جانا چاہیے تھا، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کیا کہنے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ایک شخص آیا اور مجھ سے اس نے داد رسی چاہی، مجھ سے اس نے مدد چاہی، اور میں نے اس کو اس طرح مطلب کہ بھیج دیا، تو آپ نے اس سے دوبارہ طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے اس کی طرف اپنا درہ، یہ بڑا مشہور ہے آپ کا چابک، آپ کا درہ، یہ آپ نے اس کی طرف بڑھا دیا اور فرمایا کہ یہ لو، اور تم میرے پاس آئے اپنی داد رسی کے لیے، مدد کے لیے، اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے، اور میں نے تمہاری داد رسی نہ کی تو میں بھیج دیا، اور میں نے تم پر زیادتی کی، یہ درہ لو اور اپنا بدلہ لے لو۔ ہائے ہائے،
اس نے کہا یا امیر المومنین میں اللہ اور آپ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ میرے آقا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ثواب چاہیے تو اللہ کے لیے معاف کرو، اللہ اور عمر کے لیے معاف کیوں کر رہے ہو؟ تم ثواب کے مستحق بن جاؤ کہ وہ کام تم صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ کچھ لوگ جمع تھے، تو اس میں ایک نام ہے احناف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جانے کے بعد نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اب اپنے آپ سے پھر کہنے لگے، اے ابن خطاب، یعنی اے خطاب کے بیٹے، اب انکساری، عاجزی، تواضع جو بڑے لوگوں کا، نیک لوگوں کا حصہ ہوا کرتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو، اپنی نفس کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تو کہاں تھا، تجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا، تیرا مقام کیا تھا، تجھے اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے لوگوں کا حاکم بنا دیا۔ تیرے پاس ایک شخص آیا اپنی داد رسی چاہنے کے لیے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی فریاد کرنے کے لیے، اور تو نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یعنی اپنے آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹنے لگے اور سرزنش کرنے لگے اپنی ہی ذات پر، اور کہنے لگے جب کل تو اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا تو کیا جواب دے گا۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو ڈانٹتے رہے، ملامت کرتے رہے۔ تو راوی کہتے ہیں میں انہیں دیکھتا رہا، اور دیکھتا دیکھتے میں اس بات پر میرا ذہن جم گیا کہ اس وقت کائنات میں آپ سے بہتر انسان کوئی بھی نہیں۔ یہ تھے میرے آقا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی یہ جو نا خوف خدا، اقتدار، طاقت اور اختیارات، یہ سب ہیں، اور اس میں خدا کا خوف، تقوی، پرہیزگاری، ظلم کا ڈر کہ کہیں مجھ سے ظلم نہ ہو جائے، مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اور یہ تقوی، یہ خوف خدا، تو یہ تو آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ خصوصیت سے ساتھ اگر میں عرض کروں، جب آپ مسلمانوں کا امیر المومنین ہیں، یعنی اس وقت تو اتھارٹی ہوتی ہے نا، ان سے بڑی اتھارٹی کن کے پاس تھی، اتنی بڑی، جیسے کہتے ہیں آدھی دنیا کی پر آپ کی سلطنت تھی، اور ایسا انداز آپ کا تھا، یعنی آپ یہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بکری کا بچہ فرات کے کنارے مر جائے تو اللہ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے میں نے ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کی پشت پر پالان کی لکڑی پر بیٹھے تیزی سے جاتے دیکھا۔ اونٹ کی پشت پر پالان کی لکڑی پر تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے، اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو اپنے بعد میں آنے والے جو خلفاء ہیں ان کو تو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ابو الحسن مجھے ملامت نہ کیجئے، یعنی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن۔ فرمایا اے ابو الحسن مجھے ملامت نہ کیجئے، اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا، نبوت کے ساتھ بھیجا، اگر فرات کے کنارے سے بکری کا کوئی بچہ گم ہو گیا تو قیامت کے روز عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ آپ کی مبارک سیرت کا ایک انتہائی اہم پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ لیکن یہ باتیں سنتے تو دل میں اور ان کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا جو مال تھا، بیت المال جس کو کہتے تھے، مسلمانوں کا مال جہاں جمع ہوتا تھا، آپ اس کی کتنی حفاظت کرتے تھے، کتنا تقوی، کتنی پرہیزگاری اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور پھر آپ کی سیرت کا ایک اور پہلو تھا مساوات، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے ارد گرد قحط سالی ہو گئی، اناج کی کمی جس کو کہتے ہیں ہم، اور ہوا چلتی تو خاک ہی خاک اڑتی ہے، حتیٰ کہ جو وہ سال تھا اسے
خاک اڑانے والا سال کہا گیا، یعنی خاک ہی اڑتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت قسم کھائی کہ وہ گھی، دودھ اور گوشت اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے جب تک لوگ پہلے جیسے زندگی بنا لوٹیں۔ یہ مسلمانوں کے امیر المومنین، وقت کا خلیفہ، وقت کا حاکم، وقت کا حکمران، خود اپنے اوپر یہ نافذ کر رہے ہیں۔ جب مسلمانوں پر قحط پڑا تو میں اس وقت تک گھی، گوشت و دودھ کا استعمال نہیں کروں گا جب تک کہ مسلمان اپنی اصل حالت میں نہ لوٹائیں۔ ایک مرتبہ بازار میں گھی کا ایک ڈبہ اور دودھ کا کٹورا نظر آیا تو خادم ہوتا ہے نا، اس نے محبت میں 40 درہم میں یہ خرید لیا کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کروں گا، وہ کھائیں گے۔ جب وہ آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے جب اس کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ اتنی مہنگی چیزیں کھانے کا میں عادی نہیں ہوں، میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور آپ نے وہ چیزیں اس کو لوٹا دیں اور فرمایا مجھے عوام کے دکھ کا اس وقت تک صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کا بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی ارشاد ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بڑا قیمتی ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عوام کے دکھ کا اس وقت تک صحیح معنوں میں احساس نہیں ہو سکتا جب تک خود میں بھی اپنی انہی حالت سے نہ گزروں جن حالات سے عوام گزر رہے ہیں۔ تو میں اب اس پر تبصرہ کیا کروں؟ دنیا جانتی ہے کہ ان تمام تر واقعات کو سننے، پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا اصل جو انداز ہے ریاست چلانے کا یا اپنے عہدے پر رہنے کا، اپنے منصب پر رہنے کا، اپنی ذمہ داری پر رہنے کا، اس کا جو اسلام و دین جو تصور پیش کر رہا ہے یہ کتنا خوبصورت ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مہنگائی بہت ہو گئی، خاص طور پر گھی مہنگا ہو گیا تو لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عام لوگ مہنگائی کا سامنا کر رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں اپنے آپ کو داخل کر چکے کہ میں ٹھیک ہے میں بھی مہنگائی افورڈ کروں گا جب چیز مہنگی ہو گئی، اور آپ ایک عام کھانے پینے کے جو تیل ہوتا ہے وہ آپ استعمال کرنے لگے۔ اب اس کے نتیجے میں پیٹ بھی متاثر ہوا۔ ایک دفعہ پیٹ سے کچھ آواز آئی تو آپ نے اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو آواز کر یا خاموش رہے، یا تو گھی مانگتے رہو۔ اللہ کی قسم جب تک سب میری رعایا کے لوگ گھی نہ کھا سکیں گے تجھے بھی گھی میسر نہیں آئے گا۔ یہ تھے میرے آقا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف آپ کی یہ بات سن کر جب وہاں سے نکلے تو آپ روتے ہوئے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے عمر تمہارے بعد لوگ برباد ہو جائیں گے، تمہارے بعد لوگ برباد ہو جائیں گے، یعنی اے عمر آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ آپ جیسی متوازن اور مثالی شخصیت کہاں سے لائیں گے؟ یعنی برباد ہو جائیں گے سے مراد کہ آپ جس طرح کی خلافت کر رہے ہیں اور آپ جس طرح کی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، آپ جس طرح اپنا انداز رکھ رہے ہیں، آپ کے بعد والے لوگ تو تکلیف میں آ جائیں گے۔ وہ اس طرح اپنے آپ کو مثالی مطلب کہ وہ ذمہ دار کیسا ثابت کر سکیں گے؟ یہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان صحابہ کرام میں محبت بھی کتنی تھی، پیار بھی کتنا تھا، اور ایک دوسرے کے بارے میں یہ حسن ظن کیسا رکھتے تھے، ذرا اس پر بھی غور کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا خوبصورت سا واقعہ میں آپ کو بیان کروں کہ ایک مرتبہ جب عتبہ بن فرقد یہ آذربائیجان کے حاکم بن کر وہاں پہنچے تو ان کے سامنے کھجور اور گھی سے تیار کردہ ایک حلوہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے کھایا تو بہت عمدہ، بڑا شیریں، بڑا بہترین حلوہ تھا۔ انہیں امیر المومنین یاد آ گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنا بہترین اور لذیذ حلوہ کیا ہی اچھا ہو کہ امیر المومنین بھی اسے تناول کریں۔ آپ نے اس کے 2 ٹکڑے بنائے اور امیر المومنین کی طرف بھیج دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ ٹکڑے رکھے گئے اور جب آپ نے دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ کیا فرمایا یہ کیا ہے؟ پوچھنا چاہیے یہ کیا ہے، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کس چیز کا ہے؟ خیر آپ کو کچھ تفصیل بیان کی گئی تو آپ نے اسے چکھا، بہت میٹھا، بڑا شیریں، بہترین حلوہ تھا وہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا وہ شہر کے سب لوگ ایسا ہی کھانا کھاتے ہیں؟
جواب دیا گیا نہیں. آپ نے فرمایا اسے واپس بھیج دو. پھر اپنے گورنر کو ایک مکتوب بھیجا، یعنی خط بھیجا، لیٹر بھیجا، اور فرمایا یہ تمہارے والدین کا کمایا ہوا مال نہیں، تمہیں ایسی ہی خوراک استعمال کرنی چاہیے جو وہاں کے عام لوگوں کو میسر ہے. اس انداز پر میرے آقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نظام چلاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتوں. کیسے واقعات ہیں ان کے، کتنا خوبصورت انداز تھا. بات کرنے کی گنجائش تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. بھائی یہ لمبا جبہ جو آپ نے، یہ لمبا کرتا جو بنایا کہاں سے بنایا؟ آپ جواب دیتے تھے. یہ کیا تو کیسے کہ آپ جواب دیتے تھے میرے آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی خیر خواہی تھی آپ کے اس کے اندر، اور اتنا مطلب کہ آپ امت کے لیے کڑتے تھے. ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیچارہ پریشان حال بیٹھا ہے، ایک ہلکا سا چھوٹا سا خیمہ ہے. تو آپ نے اس کو کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا تم، میں ویسے ہی پریشان ہوں، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ کہا بھائی کیا ہوا باپ؟ میں پریشان ہوں، میں تو امیر المومنین کے پاس جا رہا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو جا کر فریاد کروں کہ آپ کی رعایا میں بھی ہوں، اور اسی طرح میرے دکھ درد ہیں، کچھ ہماری طرف بھی نظر کرم کرو. تو میں تو فریاد لے کر جا رہا، لیکن راستے میں یہ آزمائش آ گئی ہے، اور یہ میری زوجہ ہے، اور اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، اور میں تو قریب آدمی کسمہ پرسی کا عالم ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ آپ تو وہیں سے الٹے پاؤں گھر کی طرف لوٹے، اور جا کر اپنی بچوں کی امی سے ارشاد فرمایا کہ ایک ثواب کمانے کا موقع ہے، میرا ساتھ دو گی؟ کیوں نہیں؟ آپ نے حالات بیان کیے، انہوں نے کچھ سامان وغیرہ لیا، آپ نے بھی کھانے پکانے کا سامان لیا، اور جا کر وہاں پہنچے، اور اپنی بچوں کی امی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ جاؤ آپ اندر چلی جاؤ. وہ پردے کا معاملہ تھا. وہ اندر جا کر اپنی ذمہ داری یا اپنی خدمت انجام دینے لگیں. آپ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھ کر آگ جلا کر پھونکے مار کر دیگچی رکھ کر کھانا تیار کر رہے تھے، اور آگ کا دھواں اٹھ کر آپ کے چہرے مبارک کو مطلب کہ وہ گھیر رہا تھا. وہ شخص بیچارہ پریشان حال بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا بس ٹھیک ہے ہو رہا ہے. اتنے میں اندر سے رونے کی آواز آئی، اور صرف اتنی سی آواز نکلی، امیر المومنین مبارک ہو. اب امیر المومنین مبارک ہو کا لفظ جب جیسے ہی اس شخص نے سنا، اس کی حالت خراب ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رعب و دبدبا تو دنیا میں تھا نا، لوگ تو ان کے نام سے کانپتے تھے. اتنی مطلب میں ان کے پاس فریاد لے کر آ رہا تھا، یہ بیٹے. آپ نے اس کو تسلی دی، کہا تسلی رکھو کچھ نہیں، اور اس کو مبارکباد وغیرہ دی ولادت کی، اور فرمایا کہ کل آپ میرے پاس آنا اور آپ کا میں کام کر دوں گا. یہ تھے میرے آقا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام و دین کا اتنا خوبصورت پیغام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس امت کو جو پہنچا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور مشاورت کا بھی ایک نظام تھا. یعنی آپ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ آپ شام کی طرف سفر پر روانہ ہوئے، تو جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہے. اب شام سے پہلے ایک مقام پر آپ رک گئے، اور آپ کے جو عمال یعنی گورنر اور دیگر جو لوگ تھے، یہ پرتپاک استقبال کرنے آئے تھے. آپ کے ساتھ آپ کے رفقا بھی ساتھ تھے. آپ نے وہاں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے یا لوٹ جانا چاہیے. اب اختلاف رائے پیدا ہو گیا. اب اس میں دو الگ الگ مشورے ہو گئے. ایک نے کہا کہ اللہ کے رضا پر راضی رہیں، جہاں کے لیے نکلیں وہاں پہ آگے بڑھیں. کسی نے مشورہ دیا یہ ایک آزمائش ہے، آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیے. اس کے بعد آپ نے قریشی مہاجرین جو فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے ان سے رائے طلب کی. یہ دیکھیں خوبصورت انداز ہے مشورے کرنے کا، اور اسی طرح مطلب کہ رائے لینے کا. حالانکہ آپ خود اتنی زبردست شخصیت تھے کہ قرآن کریم کی کئی آیات وہ ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں.
اتنی زبردست عقل، اتنی زبردست سوچ اور اتنی زبردست رائے آپ کی ہے، اور جب آپ امیر المومنین بنتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہترین سیرت کا نمونہ پیش کرتے ہیں، اور آپ اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھ والوں سے مشاورت کرتے ہیں، اور پھر بالکل مشاورت کا دائرہ بھی بڑا خوبصورت و بڑا وسیع کرتے ہیں۔ ان سے آپ مشورہ کرتے ہیں، آپ نوجوانوں سے مشورے کیا کرتے تھے، اور بڑے صاحب الرائے تلاش کرتے تھے، حتیٰ کہ فرماتے تھے غوطہ خور غوطہ لگا اور بتا کہ کیا کرنا چاہیے، یعنی یہ آپ کا انداز تھا۔ اتنی زبردست عقل تھی اللہ نے آپ کو، اتنی زبردست عقل، زبردست ذہانت اور زبردست ہمت، حوصلہ، جرت، کیا نہیں تھا میرے آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لیکن مشاورت کرتے تھے، آپ مشورہ کیا کرتے تھے، اور واقعی مشورہ کرتے تھے۔ خیر یہ بھی مشورہ ہوا تو انہوں نے بھی متفقہ طور پر پلٹنے کا مشورہ دیا۔ اب ایک رائے قائم ہو گئی کہ پلٹنا ہی چاہیے، تو اس موقع پر یہ کہا گیا کہ حضور آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے مطلب کہ دور جا رہے ہیں، کہ تقدیر اس طرف لے کے جا رہی تھی اور آپ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس پر میرے آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا تاریخی جواب ارشاد فرمایا، علم سے بھرپور اور معلومات سے بھرپور جواب تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اگر یہاں جانا بھی تقدیر تھا تو رکنا واپس جانا بھی اللہ کی تقدیر۔ اچھا یہ بات جب چل رہی تھی تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جب یہ سارا انہوں نے معاملہ سنا تو پھر آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی فیصلہ کن، مزید فیصلہ کن بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں اس معاملے میں کتاب و سنت کا علم رکھتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے ارشاد بیان کیا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر تم سنو کہ کسی شہر میں یہ وبا موجود ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم اس وبا کے پھوٹ پڑنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھے تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو۔ یعنی ایک فیصلہ ہو گیا کہ وہ جو واپس جانے کا فیصلہ ہوا نا، واپس جانے کے فیصلے پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کی تائید مل گئی۔ یہ کتنی ایک خوبصورت بات ہے۔ تو یہ بھی ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا ایک اہم پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خیر آپ کی سیرت کے تو بے شمار پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں، آپ کی عظمت و شان کہ کیا کہنے کہ آخر کار جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر کے پہلو میں آپ کو ماشاءاللہ آپ کو جگہ نصیب ہوتی ہے۔ وہیں آپ کا مزار فیض الانوار ہے۔ جب عاشقان رسول گرتے پڑتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، وہیں پر صدیق اکبر اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا بیچ میں آ کر دونوں صاحبین کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور یہ مقام یہ مرتبہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں عاشقان رسول جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں تو آقا کی بارگاہ میں اور آقا کے ان عاشق صادق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ اور میرے آقا نے کیا شان بیان کی کہ جب قیامت قائم ہوگی اور جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مزار فیض الانوار سے جلوہ فرما ہوں گے تو شان یہ ہوگی کہ ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے اور ایک طرف فاروق اعظم ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوب خوب برکتیں اور ان کا خوب خوب فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ ہجری سین بھی آپ ہی نے جاری کیا، یعنی ایک معاہدہ آیا تھا آپ کے پاس، اور شعبان المعظم کے متعلق تھا، تو آپ اس میں سوال کرنے کہ کون تھا شعبان، آنے والا یہ والا یا گزر گیا؟ پھر اس پر مشاورت کیا آپ نے، تو کسی نے کہا کہ فلاں جو قوم ہے اس کی تاریخ کا کوئی لیا جائے، تو آپ نے کہا کہ وہ تو ان کے تو بدلتے رہتی ہے۔ پھر کسی اور قوم کا فرمایا تو اس نے
کہا کسی نے، تو آپ نے کہا کہ ان کی بھی بہت قدیم ہو گئی ہے. تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت کی بات چلی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنا عرصہ قیام فرما ہجرت. تو اس سے ہجری سن کا مشورہ ہوا اور میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے ہجری سین مسلمانوں کے لیے رائج کر دیا. تو ہمارا جو ابھی محرم الحرام 1438 سن ہجری یعنی 1438 ہجری سن یہ رخصت اور 1439 یعنی 1439 سین ہجری کا آغاز، یعنی یہ مسلمانوں کا سین ہجری یوں سمجھے گا جیسے آپ کا انگلش کیلنڈر 2016 کا 2017 آیا تو 1438 گیا اور 1439 وہاں سال یہ آیا اور یہ چلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے ہجری سال کے. آپ نے جب مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً میں جب آپ ہجرت فرما کر اب وہاں تشریف لے گئے. اور بھی میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے اہم سے اہم ترین واقعات موجود ہیں. آپ نے اتنے مکتوب لکھے، اتنی تاکیدیں کی، اتنی مطلب کہ مدنی پھول دیے، اتنی اپنی نصیحتیں کی، اسپیشلی جو رولنگ ہے نا گورنمنٹ چلانے کے حوالے سے، ریاست چلانے کے حوالے سے، اور میں کہوں کہ ادارے اور تنظیموں کو چلانے کے حوالے سے جو کچھ رہنمائی آپ کی سیرت سے ملتی ہے کہ جو کیونکہ آپ قرآن بھی بہترین سمجھنے کی آپ کو شوق تھا، علم دین سیکھنے کا بھی آپ کو بہترین شوق تھا. آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم دو ساتھی تھے اور ایک دن میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تو وہ کام پر رہتے تھے، اور ایک دن وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو میں کام پر رہتا تھا، اور جو وہ سیکھ کر آتے تھے مجھے بتاتے تھے، جو میں سیکھ کر آتا تھا میں ان کو بتاتا تھا. اور سینکڑوں حدیثیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. ایک روایت کا 500 سے زیادہ حدیثیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. اور فقہ میں اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو بڑا عبور حاصل تھا. آپ کا عدل، آپ کا انصاف اور آپ کی جو دور اندیشی تھی، صد کرم سلام ہو اس کے اوپر. اور مسلمانوں نے بڑی دور تک فتوحات پائیں، بڑے بڑے مطلب کہ وہ رنگ و نسل کے لوگ آپ کے دور خلافت میں اسلام کے زیر سایہ آئے، اسلامی ریاستوں کے زیر سایہ آئے. پھر آپ نے بہت سارے قوموں کے مختلف اصول بنائے، ادیان کے مختلف آپ نے جو احکام شریعت تھے اس کے مطابق آپ نے ان کے لیے احکامات جاری کیے. اللہ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو. ان کی سیرت کے مدنی پھول جاننے کے لیے آپ یہ فیضان فاروق اعظم 2 جلدیں ہیں ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں، اس کو بھی لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں. مکتبۃ المدینہ کی یہ کتابیں آپ کو انشاءاللہ امید ہے ویب سائٹ پر بھی مل جائیں گی. اور کرامت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت پر بڑا زبردست رسالہ ہے، اس میں آپ کی سیرت کا بھی بیان ہے. آپ کی تو شان ہی کیا ہے کہ مطلب کہ نہر فرات بھی آپ کے حکم پر جاری ہو جاتا تھا، اتنا مطلب آپ کا روب و دبدبہ ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کی آپ پر کرو رحمت ہو. آپ کا خوف خدا، آپ کا عشق رسول اور آپ کا اسلام و دین کے لیے جو خدمات انجام دینا تھا، یہ بہت بڑے بڑے واقعات ہیں. بس ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص، تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے. یار اس کے لیے ایک صحبت چاہیے، ایک ماحول چاہیے، اور وہ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انشاءاللہ آپ کو فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے گا اللہ نے چاہا تو. آپ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اجتماعات میں شرکت کیجئے اور مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مطالعہ کریں انشاءاللہ، مدنی چینل دیکھتے رہیں. خوب انشاءاللہ فیضان فاروق اعظم کی برکتیں پائیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.